مولانا روم ایک حکایت نقل کر کے ہم کو سبق دینا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی سخت بیمار ہو گئے، شدت ضعف کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی قاصر ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اس صحابی نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو خوشی کی وجہ سے نئی زندگی محسوس کی۔ بھلا ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ظاہری طور پر جلوہ فگن ہو جائے، وہاں پر تو مردے بھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اس صحابی نے اپنے من میں کہا کہ اے بیماری، آج تو نے میرے بختوں کو بلند کر دیا، تیری وجہ سے تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میرے غریب خانے میں تشریف لا رہی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب اس کی عیادت سے فارغ ہو چکے، حضور نے فرمایا اے میرے صحابی، ذرا سوچ کر بتلاؤ کہ کبھی تو نے حالت صحت میں نامناسب دعا تو نہیں مانگی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک مرتبہ اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی، اے میرے مولا، جو عذاب تو مجھے آخرت میں دینا چاہتا ہے وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے۔ اور میں یہ دعا بار بار کرتا رہا، حتیٰ کہ میری حالت اب یہ ہو گئی ہے کہ میں نماز بھی ادا نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کی نامناسب دعا کو سنا، حضور نے غصے اور ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا میرے صحابی، کبھی بھی ایسی نامناسب دعا نہیں مانگنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آداب بندگی کے ہی خلاف ہے کہ انسان اپنے مولا کے عذاب کو طلب کرے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان تو ایک چیونٹی کی مانند ہے، اس میں یہ طاقت کہاں کہ وہ اللہ رب العزت کا عذاب برداشت کر سکے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرو، اے میرے مولا، تو مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما۔ مولانا روم یہ حکایت نقل کر کے ان تمام لوگوں کو یہ سبق دینا چاہتے جو گھر میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی ٹینشنوں پر اپنے رب سے ہی شکوہ کرتے، نامناسب دعا کرتے کہ یا اللہ اس زندگی سے تو موت اچھی، تو مجھے موت عطا فرما دے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ خدا کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری انسان جب کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔